اب ڈی جے چلا کر کے محلے کے ہڑدنگے ناچنے لگے ہڑدنگے، اتنی موٹی کمر والا اور گانا گا رہا ہے کمریا بن کے، شرم آنی چاہیے تھوڑی سی، تھوڑی غور کرو میری اس بات پر، تم نے جو یہ ڈی جے ویجے ڈھول تاشے گاجے باجے صرف ہری پٹی باندھ لی اور کودریا ناچ رہا، ہو گیا تو سنی، ہو گیا تو جنتی، ہو گیا تو کامیاب؟ میرے نبی کی زندگی ذرا دیکھو، آقا کی زندگی دیکھو، آمنہ کے لال کی زندگی دیکھو، جنگ میں لیٹے ہوئے رخسار میں زنجیر ہے، اگر ایک کانٹا بھی لگ جاتا نا تو کتنی تکلیف ہوتی، ایک کانٹا بھی لگ جاتا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح آ گئے، جیسے آئے انہوں نے سوچا آقا کی یہ زنجیر کیسے نکالوں؟ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے ایسے کر کے وہ زنجیر پکڑی اور ایک ہاتھ خود پہ لگایا، اور لگانے کے بعد جب طاقت لگائی تو اندر کا گوشت آنے لگا، میرے نبی کے چہرے پہ تکلیف کے اثرات ظاہر ہونے لگے، جیسے ہی تکلیف کے اثرات ظاہر ہوئے حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے ہاتھ روک لیے، اپنے ہاتھ چھوڑ دیے، اپنے ہاتھ روک لیے، کہا آقا میری جان آپ پہ قربان، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آقا آپ کو تکلیف ہو میں یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی تو زنجیر اندر ہی رہ جاتی ہے، اللہ اب نکالے تو نکالے کیسے؟ حضرت ابو عبیدہ بن جراح اب وہ زنجیر کو دوبارہ پکڑتے ہیں، جیسے ہی پکڑنے کے بعد پھر دوبارہ اس کو کھینچتے ہیں، ادھر کھینچنا تھا، پھر آقا کے چہرے پہ تکلیف کے اثرات ظاہر ہونے لگے، میرے نبی کے چہرے پہ جب تکلیف کے اثرات ظاہر ہوئے حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے پھر روک دیا، جیسے ہی ہاتھوں کو روکا اب میرے نبی کہہ رہے ہیں ابو عبیدہ نکالو، ابو عبیدہ نکالو، ابو عبیدہ نکالو، آقا مجھے بہت درد ہو رہا ہے، آقا آپ کے چہرے کو دیکھ کر کے تکلیف کو دیکھ کر کے ابو عبیدہ کے ہاتھ آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، دو روایتیں آتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے آنکھوں سے پٹی باندھی تھی، دوسری روایت یہ ہے حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اپنی آنکھوں کو بند کیا تھا، اور بند کرنے کے بعد اس اپنے دانتوں سے زنجیر پکڑی جو میرے آقا کے رخسار میں لگی ہوئی تھی، اپنے دانتوں سے زنجیر پکڑتے ہیں اور خود پر لگاتے ہیں، جیسے ہی خود پر ہاتھ لگائے اور زنجیر پکڑ کے ابو عبیدہ بن جراح نے آنکھوں کو بند کر کے جب جھٹکا مارا تھا، ابو عبیدہ بن جراح نے جب زنجیر نکالی تو زنجیر تو نکل گئی مگر دانت بھی ٹوٹ جاتے ہیں، جیسے ہی دانت ٹوٹے میرے آقا کے یہاں سے خون کا فوارہ نکلتا ہے، خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اور تو آج جو تم فیشن کرتی پھرتی ہو، آج جو سر پہ دوپٹہ نہیں اوڑھتی ہو، آج جو شادیوں میں تم یہ بڑے بڑے پالر اور کون کون سے شرارے خرارے پہن کر کے ادھر کو جاتی ہے جدھر کو مرد کھڑے ہوتے ہیں، او میری بہن سن لے، وہ مدینے کی عورتیں تھی، انہیں پتہ چلا ہمارا شوہر جنگ میں زخمی ہو گیا ہے، ہمارا بھائی جنگ میں زخمی ہو گیا ہے، ہمارا باپ جنگ میں زخمی ہو گیا ہے، یہ مدینے کی عورتیں گھر میں نہیں بیٹھی، انہوں نے اپنی چادریں اوڑھی تھی، جسم نہیں دکھایا تھا، دیکھو اسلام کا جھنڈا یہ عورتیں لے کر کے چلتی ہیں، انہوں نے جو تھا اپنا جسم نہیں دکھایا بلکہ چادر اوڑھی، مدینے میں عورتوں نے دروازے کھول دیے، جیسے ہی دروازے کھولے اور جنگ کے میدان میں آ جاتی ہے، ان عورتوں میں آنے والی نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ بھی تھی، حسن حسین کی ماں سیدہ فاطمہ بھی تھی، علی کی بیوی سیدہ فاطمہ بھی تھی، سیدوں کی دادی سیدہ فاطمہ بھی تھی، جنتی عورتوں کی سردارہ سیدہ
سیدہ فاطمہ بھی تھی. جب انہوں نے دیکھا میرے بابا یہاں پر لیٹے ہوئے ہیں, جب عورتیں میدان میں آتی ہے وہ سارے لوگ ہٹ جاتے ہیں. اب اپنے اپنے زخمیوں کو دیکھ رہی ہے. ارے آج تو موبائل سے سیلفی لے رہی ہے, آج تو کسی لڑکے سے بات کر رہی ہے, آج شادی شدہ ہو کر کے بھاگ جاتی ہے. تجھے شرم آنی چاہیے, تجھے غیرت آنی چاہیے. میرے نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ اپنے بابا کے پاس آ کر کے بیٹھ جاتی ہے اور کہہ رہی ہے بابا بابا آقا محمد الرسول اللہ ذرا اپنی آنکھیں کھولو. بابا میں فاطمہ ہوں, اپنی آنکھیں کھولو. بابا میں آپ کا دل کا ٹکڑا ہوں, اپنی آنکھیں کھولو. بابا میں آپ کا لخت جگر نور نظر فاطمہ ہوں. کہا بابا آنکھیں کھولو, مگر میرے نبی کو اتنی تکلیف, خون نکل رہا ہے, میرے نبی آنکھ نہیں کھولے. فاطمہ رو رو کر کے کہہ رہی ہے بابا مجھ سے دو باتیں کر لو. میرے بابا کو کیا ہو گیا ہے, میرے بابا مجھ سے باتیں کر لو. ارے سیدہ نے اپنا کپڑا لیا, پانی میں بھگویا اور بھگو کر کے میرے نبی کے یہاں پر لگا ہے. اور کھیلیاں کھیلنے والوں, آج یہ جو مولانا تمہیں تقریروں میں بتاتے ہیں کہ اپنی شادیوں میں ڈھول مت بجانا, اپنی شادیوں میں بینڈ باجے مت بجانا, اپنی شادیوں میں ناچ کھیل کود مت کرنا, اپنی شادیوں میں آتش بازی مت چھوڑنا, اپنی شادیوں میں غیر طریقے پر کوئی بھی رسم مت کرنا. یہ جو بتا رہے ہیں ان کی کوئی تم سے دشمنی نہیں ہے, انہیں معلوم ہے کہ نبی نے کتنی تکلیفیں برداشت کی ہے تو اسلام ہم تک پہنچا ہے, صحابہ نے کتنی قربانیاں دی ہے تو اسلام ہم تک پہنچا ہے. میرے نبی لیٹے ہیں, فاطمہ کہہ رہی ہیں بابا بابا اپنا چہرہ میری طرف کرو, بابا تھوڑی سی آنکھیں کھولو, بابا میں فاطمہ ہوں آپ کی بیٹی, بابا دروازہ کھولو, آنکھیں کھولو. مگر میرے نبی آنکھ نہیں کھولے. اللہ اللہ, اب فاطمہ کپڑا بھگو کر کے یہاں لگا کر کے خون روک رہی ہے, اپنے ابا کا خون روک رہی ہے. نبی اٹھ نہیں رہے ہیں. اب سیدہ فاطمہ کا دل کانپ جاتا ہے کیونکہ بیٹی ہے, لاڈلی بیٹی ہے. سیدہ فاطمہ کا دل لرزنے لگتا ہے. فاطمہ کہتی ہے اللہ اے اللہ, یہ قوم کیسے جنت میں جائے گی جو اپنے نبی کو تکلیف دیتی ہے. اے اللہ یہ قوم کیسے سدھرے گی جو اپنے نبی کو, جو تیرے محبوب کو تکلیف دیتی ہے. جب اتنا 3 مرتبہ کہا, میرے نبی اٹھ کے بیٹھ گئے. کہا بیٹی نا, بیٹی نا, تم میری بیٹی ہو. کہا بیٹی بیٹی ایسے جملہ مت بولنا. اب نبی دعا کر رہے ہیں مولا میری بیٹی کے جملوں کو محفوظ کر لینا. کہا مولا میری بیٹی کے جملوں کو محفوظ کر لینا, اس نے میری محبت میں کہہ دیا ہے. کہا بیٹی فاطمہ تم نہیں جانتی ہو, میں دیکھ رہا ہوں یہ آج جو مجھ پہ پتھر برسانا چاہتے ہیں, آج جو مجھ کو مارنا چاہتے ہیں, جو قتل کرنا چاہتے ہیں, ایک دن وہ ہوگا. بیٹی فاطمہ ان کی نسلوں میں ایسے پیدا ہوں گے, ایسے پیدا ہوں گے جو اسلام کا جھنڈا بلند کریں گے, جو اسلام کا جھنڈا لے کر کے جائیں گے. پیارو میرے نبی اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں. اب ذرا دیکھو نبی کو کتنی تکلیف ہوئی ہے. ایسے اسلام ہم تک پہنچا ہے. آج یہ چھوٹے چھوٹے بچے جوا کھیلنے لگے ہیں, بڑے بڑے آدمی سٹا کھیلنے لگے ہیں, بڑے بڑے آدمی جوا کھیلنے لگے ہیں. میں تم سے پوچھتا ہوں, پھر حضرت علی کا نام لیتے ہو, شرابیں پیتے ہو, مولا کائنات حضرت علی کا نام لیتے ہو. قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ. دوسرے سپارے کی آیت ہے. قرآن شریف میں گھر جا کر کے دیکھ لینا, گھر جا کر کے اٹھا کے دیکھ لینا. اس کی شان نزول میں حضرت علی کا واقعہ
واقعہ لکھا ہے، حضرت علی فرماتے ہیں اگر کہیں پہ تالاب ہو اور اس تالاب میں پانی ہو اور اس پانی میں شراب کے چند قطرے ڈال دیے جائیں، میرے علی فرماتے ہیں اس پانی میں شراب کے چند قطرے ڈال دیے جائیں اور وہ پانی زمین پہ خشک ہو جائے تو حضرت علی فرماتے ہیں اب اس زمین پر گھاس اگائے اور اس گھاس کو علی کی بکریاں کھا لے، علی کی بکریاں چر لے تو علی وہ ہے کہ ان بکریوں کا دودھ بھی نہیں پیے گا۔ ارے تو کیسا علی کا وفادار غلام بننا چاہتا ہے؟ تو کیسا حسین پاک کا غلام ہے؟ تو کیسے ہو سکتا ہے شراب پی کر کے ڈھول بجانے والا، شراب پی کر کے گھروں میں ناچنے والا، شراب پی کر کے شادیوں میں ڈانس کرنے والا، شراب پی کر کے گالیاں بکنے والا، شراب پی کر کے محلوں میں گھومنے والا، شراب پی کر کے تو اپنے آپ کو ترمگیری دکھانے والا، اور حد تو یہ ہے کئی مزار شریف پہ بھی وہ موٹے موٹے کنٹھے پہننے والے بابا، وہ گلے میں وہ بڑی موٹی موتی پہننے والے بابا اوپر سے سلپا پی رہا ہے، اوپر سے چرس پی رہا ہے، سلپے پہ سلپا اڑا رہا ہے اور کہتا حق علی حق علی حق علی، خدا کی قسم وہ قبر میں جائے گا تو اس کی اتنی پٹائی ہوگی، اتنی پٹائی ہوگی، میرے علی اس سے ہرگز خوش نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور سنو محرم کا مہینہ آتا ہے، تم ڈھول بجاتے ہو، محرم کا مہینہ آتا ہے شرابیں پیتے ہو، محرم کا مہینہ آتا ہے کسی کی موٹر سائیکل کا شیشہ توڑ دیا، کسی کی لائٹیں پھوڑ دی، کسی کے گھر میں گوبر پھینک دیا، یہاں تک کہ اور چلو 10 محرم کو کربلا شریف جاتے ہو یا نہیں جاتے ہو؟ بولو 10 محرم کو کربلا شریف میں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں پہ میلہ لگتا ہے، مگر ذرا سنو تمہیں تمہاری تاریخ بھلا دی گئی ہے۔ 10 محرم کو کیا ہوا تھا؟ کربلا میں نبی کے شہزادے، نبی کے نواسے امام حسین شہید ہوئے، 3 دن کے بھوکے پیاسے لیٹے ہوئے تھے۔ امام حسین کے بھانجے اونو محمد شہید ہوئے لیٹے تھے۔ ارے یہی تک نہیں، حسین پاک کے بیٹے شہید ہوئے لیٹے تھے، بھتیجے شہید ہوئے لیٹے تھے، بھیا حضرت عباس کے کٹے ہوئے بازو شہید ہوئے لیٹے تھے، سید زادیوں کے خیمے میں آگ لگا دی گئی تھی، 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے، کربلا میں ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، ان پہ ظلم ڈھائے جا رہے تھے، مگر وہ صبر کا دامن تھامے ہوئے تھے، دنیا کو پیغام دے رہے تھے ہم اپنے بچے دے سکتے ہیں مگر دین نہیں دے سکتے ہیں، ہم اپنی جانیں دے سکتے ہیں مگر اسلام نہیں دے سکتے ہیں۔ وہاں پہ 10 محرم کو یہ ہوا تھا، اور تمہارے یہاں 10 محرم کو کیا ہو رہا ہے؟ تمہارے یہاں کربلا میں حلوے پراٹھے کی دکانیں لگی ہیں، تمہارے یہاں کربلا میں جلیبی ٹوٹ رہی ہے، تمہارے یہاں کربلا میں لڈو اعلان ہو کر کے بک رہے ہیں، تمہارے یہاں کربلا میں جھولے لگے ہوئے ہیں، تمہارے یہاں کربلا میں بھکنوں کی دکانیں لگی ہوئی ہیں، تمہارے یہاں کربلا میں کشتی ہو رہی ہے، تمہارے یہاں کربلا میں بساط خانے کی دکانیں، اس مسلمان کو پتہ ہی نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو کاندھے پہ بٹھا کر کے کربلا لے کے جاتا ہے، وہاں سے پھکنے لا رہا، کھلونے لا رہا، گڑیے لا رہا ہے، اور حد تو یہ ہے ان مسلمانوں کی جوان بیٹیاں کربلا شریف کو جا رہی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ بیٹیاں کربلا کو کیوں جا رہی ہے؟ ذرا بتاؤ کربلا کیوں جا رہی ہے؟ فیشن کر کے، لالی لگا کے، کریم پاؤڈر لے کے، موبائل ہاتھ میں ہے اور کربلا کو جا رہی ہے۔ بساط خانے کی دکان میں وہاں پہ کریم پاؤڈر خریدے جا رہے ہیں اور لفنگے 10-20 لڑکے وہ عورتوں کے میلے میں ٹکراتے پھر رہے ہیں۔